کی زندگی پیش کی گئی تاکہ ہم اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکیں. وہ نہیں ہو سکتا ہے. کم سے کم ان کی زندگی میں جن لوگوں نے انہیں کاپی کر رکھا ہے ان کو بھی اگر ہم اپنی زندگی میں کاپی کر لیں تو ہماری کامیابی کی ضمانت ہے. اور جناب میثم کی زندگی غور کرنی اس کے اوپر اس لیے ضروری ہے کہ تقریباً حالات وہی تھے جناب میثم کے جو آج کمپلیٹلی تو نہیں، جو آج ہم جن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، یعنی فتنوں کا دور، مصیبتوں کا دور. ایسے حالات میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھ لے جانا. آج کے دور میں جو سب سے زیادہ مسائل انسان کے لیے پیش آتے ہیں، بیہیویئر انسان کا جو چینج ہو جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ عدم اطمینان، ڈس سیٹسفیکشن. آپ سیٹسفائیڈ ہی نہیں ہیں اپنی زندگی سے، اور اس کے بعد ساری چیزیں پیش ہوتی ہیں. مطمئن انسان کیسے ہوگا؟ جناب میثم تمار اور جناب حبیب بن مظاہر دونوں ایک ساتھ ایک محلے میں رہا کرتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں. میدان کربلا سے پہلے دونوں کی شہادت ہو گئی، یعنی اسی تقریباً 20-25 دن کے فاصلے میں. اور میدان کربلا کے بعد کے واقعات انہوں نے نہیں دیکھے. دونوں مولا کائنات کے ساتھیوں میں سے تھے. ایک میدان کربلا کی وجہ سے زیادہ مشہور ہو گئے تو جناب حبیب بن مظاہر کا نام آتے ہی ہمارے ذہن میں کربلا آ جاتی ہے، اور ایک مولا کائنات کی احادیث کی وجہ سے مولا کائنات سے منسوب ہیں، لہذا جناب میثم کا نام آتے ہی ہمارے ذہن میں مولا کائنات آ جاتے ہیں. جبکہ دونوں ایک زمانے میں تھے اور ایک دوسرے کو کیا کہہ کر موٹیویٹ کیا کرتے تھے پتہ؟ پورا یہ کنورزیشن جناب میثم تمار اور جناب حبیب بن مظاہر کا موجود ہے. حبیب بن مظاہر کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک انسان جس کے سر پہ سامنے بال کم ہیں اسے کروسیفائڈ کیا جائے گا اور اس کے پیٹ کو چاک کر دیا جائے گا. وہ ادھر سے کیا کہتے ہیں؟ میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ ایک انسان ہے جو میدان بلا اور دشت تنہائی میں فرزند زہرا کی نصرت میں مارا جائے گا. ہم اور آپ ایک دوسرے کو کس بات سے یاد کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کی کامیابیوں سے. ماشاءاللہ آپ کتنے کامیاب ہیں، ماشاءاللہ آپ کے پاس یہ چیز ہے، آپ کے پاس وہ چیز ہے، آپ کے پاس فلاں چیز ہے، فلاں نعمت سے اللہ نے آپ کو نواز رکھا ہے. ان کو بھی اگر آپ کاپی کر لیں اپنی زندگی. توجہ چاہتا ہوں. جناب میثم تمار ایسا نہیں ہے کہ معصوم تھے، یعنی غیر معصومین نے جو کر کے دکھائے وہ بھی اگر آپ کر لیں تو زندگی میں اطمینان گھڑ سکتا ہے. اور سارا مسئلہ آج عدم اطمینان کا. ہر انسان اپنی زندگی سے ناراض ہے. یہ پوسٹ پینڈمک جو زمانہ آیا اس میں تو واقعی ہر انسان چاہے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہے اس کو لگتا ہے کہ کچھ کم ہے. ان کو دیکھیے وہ ایک دوسرے کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کس کے ذریعے؟ شہادت کی خبر سے. آج کے زمانے میں اگر کسی کے لیے اعلان ہو جائے مولا کائنات کی شہادت ہوئی 40 ہجری میں، ٹھیک، اور جناب میثم تمار کی شہادت ہوتی ہے 60 میں. 20 سال پہلے اگر کسی کو شہادت کی خبر دے دی جائے اور وہ بھی ایسی خبر کی جو یقین ہے کہ ہونا ہے، اگلے 20 سال اس کے کیسے گزریں گے؟ دوست تو چھوڑیے، دشمن بھی اس کی موت کا تذکرہ نہیں کرتا ہے. آپ بتائیے خدا نخواستہ کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ ان کی زندگی میں اتنے دن بچے ہیں، دشمن اگر جب اس بیماری کا بھی تذکرہ آئے گا تو لوگ کہتے ہیں کہ جانے دو ابھی یہ موجود ہے، ان کے سامنے تذکرہ نہ کرو. اور وہاں ایک دوسرے کو شہادت کی خبر دے رہے ہیں. اس کا مطلب کہ اپنی زندگی سے مکمل طور پہ مطمئن ہے، کچھ کم نہیں ہے. اور یہ کیوں آتا ہے؟ یہ خیال انسان کو کیوں آتا ہے؟ اور اسی خیال کے بعد سارے فتنے فساد برپا ہوتے ہیں. دو چیزیں جو روایتوں سے اخذ کی جا سکتی ہیں کہ ایک انسان چاہے اپنے گھر کا معاملہ ہو یا سوسائٹی کا معاملہ ہو، دونوں چیزوں میں ایتھکس میں یہ دو چیزیں زیادہ ان کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے. ایک آپ کے گھر کے معاملات اور ایک سوسائٹی میں آپ کو، یہ دونوں چیزیں 1 منٹ میں سدھر سکتی جب انسان اپنی زندگی سے مطمئن ہو جائے. اور جب مطمئن نہیں ہوتا تو پھر اپنے دوستوں سے بھی اس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ دو چیزیں جس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا گیا، ایک ہے آپ کا اخلاق لوگوں کے ساتھ،
اور ایک ہے آپ کا اخلاق اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کے ساتھ. ایک کو اخلاق کہا جاتا ہے, دوسرے کو صلہ رحم کہا جاتا ہے. اگر آپ غور کریں, بعض اوقات انسان کی عقل چکرا جاتی ہے, جو فضائل صلہ رحم کے بیان کیے گئے ہیں نہیں سمجھ میں آ سکتا. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, مولا فرماتے ہیں کہ البر وحسن الخلق, نیکی کرنا اور اچھا اخلاق ہونا, یامران الدیار ویزیدان فی الاعمار, نیکی, گڈ ول, چیریٹی, جو بھی آپ اس کو کہہ لیں, اور اچھا بیہیویئر, یہ دونوں چیزیں شہروں کو آباد کر دیتی ہیں اور انسان کی عمر میں اضافہ کرتی ہیں. اب انسان سوچے گا کہ چیریٹی کرنے سے عمر میں کیسے اضافہ ہو سکتا ہے, یہی چیز ہے. یہ جو صلہ رحم ہے, مولا اپنے ایک صحابی میسر کو انہوں نے بازار میں دیکھا, فرمایا کہ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ تمہارے تعلقات ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں. انہوں نے کہا جی مولا بالکل صحیح, صلہ رحم کر رہے ہو نا؟ انہوں نے فرمایا جی. آپ نے فرمایا کہ اس دوران, اس نے کہا کہ 2 سال ہو گئے, میں جو بھی کماتا ہوں اس میں ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کا رکھتا ہوں, انہوں نے اپنی پھوپھی کا نام لیا, میں ان کا رکھتا ہوں اور ایک حصہ میں اپنے لیے رکھتا ہوں. مولا نے فرمایا اس دوران تمہاری موت 2 بار آ کر ٹل چکی ہے. آپ سوچیں, موت ٹل جاتی ہے, زندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے. ایک اور انسان آیا مولا کے پاس, 2 منٹ سن لیجئے. تو کہنے لگا مولا بہت تنگ کر رکھا ہے میرے چچاؤں نے. عام طور پر یہی سارے رشتے وہ ہوتے ہیں کہ جس میں جھگڑے ہوتے ہیں. اور پراپرٹی کے مسئلے پر مولا نے فرمایا کہ جاؤ صلہ رحم کرو. کہا مولا زندگی دو بھر کر رکھی ہے. آپ نے فرمایا جاؤ, حدیث میں صلہ الرحم ولو قطعوک, چاہے وہ تمہیں چھوڑ دیں لیکن تم اپنے رشتہ داروں کو مت چھوڑو. صلہ الارحام ولو بالسلام, صلہ رحم کرو چاہے صرف ایک سلام کے ذریعے. تو سلام میں تو کوئی مسئلہ نہیں, سلام میں کوئی ناک نہیں کرتی کسی. بہت پریشان کر رکھا ہے. مولا نے فرمایا جاؤ صلہ رحم کرو. پھر اس نے پریشان کہا جاؤ. کچھ دنوں کے بعد لوٹ کر آیا بہت خوش. مولا نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا مولا میں پریشان تو تھا, بار بار سوچ رہا تھا کہ چھوڑ کے نکل جاؤں کسی جگہ, ان سے کوئی رابطہ نہ رکھوں, ایسی جگہ کہ یہ مجھے ڈھونڈ بھی نہ پائیں, لیکن آپ نے مجھے بار بار بھیجا. ہوا یہ کہ کوئی وبا آئی اور سارے مر گئے, تو جتنی پراپرٹی تھی وہ سب میرے نام ہو گئی. اصل مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن مولا نے فرمایا تو کسی وجہ سے, اس وجہ سے نہیں کہ تمہارے چاچا مر جائیں گے, اس وجہ سے کہ تمہاری عمر ان سے زیادہ ہو جائے گی, ورنہ تم بھی مر جائے گے. اور فرما رہے ہیں اگر وہ اس زمانے میں کوئی پینڈیمک یا اینڈیمک آیا تھا تو اگر چاچا مر رہے تھے تو وہ کیوں نہیں مرا؟ ظاہر ہے اس کی بھی موت اسی میں تھی, لیکن صلہ رحم نے اس کی موت کو زندگی میں بدلا. اور جب ایک انسان اپنی زندگی سے مطمئن ہوتا ہے تو رشتہ داروں کے ساتھ بھی اس کا سلوک اچھا ہوتا ہے, گھر والوں کے ساتھ بھی اور معاشرے میں بھی. آج اگر دنیا بھر کا اخلاقی ذخیرہ رکھنے کے باوجود اخلاقی لحاظ سے بطور ایک کمیونٹی مسلمانوں میں وہ بات نہیں ہے اور اس کو ایکسیپٹ کرنے میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے, وجہ کیا ہے؟ مطمئن نہیں ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا ایک زمانہ وہ آئے گا, اور یہ وہ ان احادیث میں سے ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں, وہ آئے گا کہ جو دنیا کی ساری امتیں تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گی کہ جیسے بھوکا دسترخوان کے اوپر آتا ہے. تو کسی نے کہا یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نہیں, تمہاری تعداد بہت ہوگی لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی, نہ وہ پانی میں ہوتا ہے نہ وہ ہوا میں ہوتا ہے, 1 منٹ کو رہتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے. ظاہر ہے پوچھنے والے نے وجہ پوچھی, فرمایا 2 چیز, حب دنیا اور موت کا خوف. یہ حالت تمہاری کیوں ہوگی؟ آپ فرماتے ہیں کہ حب دنیا, جب انسان اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہوتا ہے تو یہ 2 چیزیں اس کے دل میں گھر کر جاتی ہیں, دنیا کی محبت اور موت کا خوف. اور جناب میثم تمار ابن زیاد آیا تو سب سے پہلے اس نے جو اعلان کیا, اگر کسی کے گھر میں علی کا چاہنے والا یا حسین کا حمایتی نظر آیا تو اس کا خون مباح ہوگا, موت کا خوف.
اور بیت المال سے اس کا سارا سلسلہ منقطع کر دیا جائے گا، حب دنیا۔ یہی دونوں چیزیں جناب میثم تمار کے سامنے رکھ دی، اور انہوں نے کیا کیا؟ اس درخت کے نیچے، کہ جس درخت میں آپ کو پھانسی دی جانے والی تھی، اس درخت کے نیچے جا کر آپ نماز پڑھتے تھے اور اس سے گفتگو کیا کرتے۔ یعنی دو چیزیں پیغمبر اسلام نے جو بیان فرمائی تھی مسلمانوں کی پستی کی، ان دو چیزوں کو اگر آپ تاریخ اسلامی میں غیر معصومین میں تلاش کرنا چاہیں تو سب سے زیادہ اگر کسی انسان میں وہ چیز نظر آتی ہے تو وہ ذات گرامی ہے جناب میثم تمار علیہ السلام۔ اور آج کا انسان اگر مطمئن نہیں ہے تو ظاہر ہے سارا کچھ اس عدم اطمینان سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ عدم اطمینان کیسے پیدا ہوگا؟ آیت اللہ بہجت کا آپ نے نام سن رکھا ہوگا، ایک عارف تھے، ان کی کتاب ہے در محضر عارفان۔ وہ اپنے استاد سے نقل کرتے ہیں، اور خود یہ جملہ ان کے استاد مرحوم سید قاضی کا ہم نے خود ایک بینر پہ لگا ہوا دیکھا تھا۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ انسان پریشان کیوں رہتا ہے کسی بھی چیز سے؟ آج کے زمانے میں انسان پریشان کیوں رہتا ہے؟ اس کی ایک وجہ بیان کی، توجہ سے سنیے گا۔ مرحوم سید قاضی فرماتے ہیں کہ انسان کے مطمئن نہ ہونے کی اور سیٹسفائیڈ نہ ہونے کی جو اصل وجہ ہے وہ اس کے اپنے ذہن کا پرسپشن ہے۔ اس نے اپنے آپ کو ایک حیثیت دے رکھی ہے، اب جب اس حیثیت کے حساب سے اس کے ساتھ کوئی ٹریٹ نہیں کرتا اسے برا لگتا ہے۔ ورنہ ایک چیز، اگر آپ آئیں مسجد میں یا گھر میں یا رشتہ داروں میں یا دوستوں میں، کوئی ریئیکشن کسی کا یا کسی کا کوئی برتاؤ رویہ آپ کو پسند نہ آئے اور آپ کو غصہ آ جائے، اپنے آپ سے پوچھئے کیا اس رویے پر ہمیشہ آپ کو غصہ آتا ہے؟ مثلا بیٹے نے یا اہلیہ نے کہہ دیا کہ آپ کو کچھ نہیں آتا، آپ کو غصہ آ گیا۔ یہ بتائیے کیا یہی کچھ نہیں آتا جب آپ کا باس آپ سے کہتا ہے تو غصہ آتا ہے؟ نہیں آتا۔ اگر ہمیشہ غصہ ہے پھر تو نارمل ہے، لیکن اگر کہیں پر آتا ہے کہیں پر نہیں آتا ہے، اس کا مطلب کہ اصل مسئلہ آپ کے ذہن کا ہے۔ آپ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ چونکہ میں یہاں بڑا ہوں اس لیے میرے ساتھ یہ جملہ نہیں بولا جانا چاہیے، چونکہ میں مولانا صاحب ہوں اس لیے آؤں تو جانماز میرا پہلے سے بچھا ہونا چاہیے۔ تو اصل غصہ انسان کو کسی ریئیکشن کے برے ہونے کی وجہ سے نہیں آتا، اصل غصہ انسان کے اپنے ذہن کی وجہ سے آتا کہ اس نے اپنے آپ کو ایک حیثیت دے رکھی ہے، اور جب اس حیثیت کے اکارڈنگ اس سے کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کرتا تو اس کو برا لگتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان ہر جگہ اپنے آپ کو اللہ کا ناچیز بندہ سمجھ لے تو اسے غصہ آنا بند ہو جائے۔ اگر اپنے آپ کو اللہ کا بندہ انسان سمجھے تو وہی جملہ باس کہے گا تب بھی آپ کو برا نہیں لگے گا، پڑوسی کہے گا تب بھی آپ کو برا نہیں لگے گا، بچے کہیں گے تب بھی آپ کو برا نہیں لگے گا۔ اب وہ تو بچوں کے اوپر ہے کہ وہ کیسے بولیں، لیکن آپ کی طرف سے کبھی غصے کا اظہار نہیں ہوگا۔ تو سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے اور پھر اس کے حساب سے دھیرے دھیرے چیزیں ڈیولپ کرتی چاہیے۔ انسانی مزاج کی خاصیت ہی یہی ہے کہ اس کی فیلنگ ہو یا اس کے جذبات ہوں، یہ ڈیولپ کرتے رہتے ہیں، چاہے ناراضگی ہو چاہے محبت ہو، دھیرے دھیرے بڑھتے رہتے ہیں۔ اس لیے جہاں پر ذرا سی خامی نظر آئے اگر بالکل پہلے مرحلے پر روک دیا جائے، اس لیے نامحرم سے خداوند عالم نے کہاں روکا ہے؟ نگاہ ملانے سے منع کر دی، مطلب پہلے ہی اسٹیپ پر، بعد میں جانے کے بعد آپ کے لیے ٹف ہو جائے گا، لہذا وہاں پر رکنا مشکل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کتنا سخت مذہب ہے، نامحرم سے ہاتھ ملانے میں کیا مسئلہ ہے؟ جی نہیں، اسلام نے سب سے آسان اسٹیپ چنا ہے آپ کو منع کرنے کے لیے، اس کے بعد تو کوئی منع کرتا رہے گا نہیں ہوگا آپ سے۔ لہذا انسان کی فیلنگ اور انسان کے جذبات چونکہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لہذا اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے لہذا اخلاق اور صلہ رحم درست کرنے کے لیے آپ کو اپنے ذہن کا علاج کرنا پڑے گا۔ ہم تمام آپ کی بارگاہ میں غور سے سنیے گا یہ واقعہ ذرا، ہم سب اسی منزل میں ہیں، اور پیغمبر اسلام اس طرح کے واقعات میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، روایات میں اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں کلیش آف انٹرسٹ ہو، جہاں اہل بیت کی فضیلت ہو، ورنہ کوئی کسی روایت میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا۔ کیوں چھپائے گا کوئی؟ اسی ان روایات میں سے ہے
اس کو سب نے ایک ساتھ نقل کیا. چند پیسے والے لوگ بیٹھے ہوئے پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں, اور ایک غریب انسان آیا. اب ظاہر ہے وہاں کوئی روک ٹوک تو ہے نہیں, وہ بھی آگے بیٹھ گئے. تو پیسے والوں کی مینٹلٹی یہ ہوتی ہے, البتہ وہ الٹرا رچ لوگ, ایسے تو ہمارے زمانے میں ہی نہیں, وہ جو 100 اونٹوں پہ سونے کے سکے لاد کر چلا کرتے اس قسم کے لوگ. تو وہ ان کی جو تھنکنگ ہوتی ہے یہ کہ ہمارے نارمس میں کوئی خلل نہ پڑنے پائے, ہم اگر بیٹھے تو ہمارا یہ جو ڈیکورم ہے وہ مینٹین رہے. اب لیکن پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں تو وہ کہہ نہیں سکتے, لکھ کے تو لگا نہیں سکتے کوئی غریب نہ آئے, وہ آ گیا. تو یہ جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں, انہوں نے اپنی ابا کا دامن دراصل سمیٹ لیا, اور اب آج بھی یہ ابا اوپر والی پہنتے ہیں. پیغمبر اسلام نے دیکھ لیا. اب بتائیے یہ کوئی بڑی بات تھی؟ وہ چھوٹی سی بات ہے. میں اگر آپ خدا نخواستہ ایسا ہو کہ آپ آئیں اور میں اپنی ابا کے دامن سمیٹ لوں تو آپ کو برا لگے گا. سمیٹ لو اپنی بلا سے, مجھے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن نگاہ مواخذہ رسالت نے اس کی گرفت کر لی. اگرچہ توجہ چاہتا ہوں, اگرچہ آپ کے اسٹیٹس کی وجہ سے, آپ کی حیثیت کی وجہ سے آپ کے کسی کام کا کوئی برا نہیں مان رہا ہے, لیکن اگر برا ہے تو پیغمبر اسلام ضرور برا مانے گا. اور اس آدمی نے برا نہیں مانا. یہ جو اعتراض کیا پیغمبر اسلام نے کیا, یہ کیا کر رہا ہے, وائی ڈو ڈو دس, تو نے کہا کہ بس ایسے ہی, نتھنگ. پیغمبر اسلام نے کہا اچھا ایسے ہی. آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری ابا اس کی ابا سے مس ہو جاتی تو کیا اس کی غربت تمہارے پاس چلی جاتی ہے, تمہارے پیسے اس کے پاس چلے جاتے؟ اب اس آرگیومنٹ کا تو کوئی جواب تھا نہیں. کہنے کو تو کہہ دیا کہ نہیں بس یا رسول اللہ ایسے ہی, لیکن رسول اللہ, اور کمال یہ ہے کہ اس آدمی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. یعنی اگر آپ کسی کا دل دکھاتے ہیں تو چاہے وہ اعتراض کرے یا نہ کرے, پیغمبر اسلام ضرور آپ سے سوال پوچھے. اور ظاہر ہے ہمارے یہاں اس طرح کی باتوں کو بہت چھوٹا سمجھا تھا. آپ نے جب فرمایا کہ کیا اگر تمہاری ابا کا دامن اس سے مس ہو جاتا تو تمہاری دولت اس کے پاس چلی جاتی یا اس کی غریبی تمہارے پاس چلی جاتی؟ ذہن کا علاج ایسے ہوتا ہے. اب کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنی آدھی دولت اپنے اس بھائی کو دینا چاہتا ہوں. یہ آئی مینٹیلٹی. کیا ہوا اگر میں نے کسی کو ہرٹ کر دیا؟ پیسے تو ہے نا میرے پاس. کیا ہوا اگر میں نے کسی کے ساتھ بدتمیزی کر دی؟ میرے پاس سولوشن موجود ہے, پیسہ. پیغمبر اسلام نے, اب دیکھیے مفت میں آدھی دولت مل رہی ہے, کچھ کرنا نہیں ہے, اور بے عزتی بھی ایسی معمولی سی کہ پیغمبر اسلام کے علاوہ کوئی جانتا بھی نہیں, تو ایسے میں مور لائکلی اس کو لے لینا چاہیے تھا. پیغمبر اسلام ابھی تک ناراض تھے. جیسے ہی انہوں نے کہا کہ میں آدھی دولت اپنے اس بھائی کو دینا چاہتا ہوں, آپ نے مسکرا کے فرمایا کہ دے تو رہے, ایک بار اس سے پوچھ لو اسے چاہیے بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے اے میرے بھائی, میں نے آپ کا دل دکھایا ہے, میں اپنی آدھی دولت تمہیں دیتا ہوں. اس نے کہا نہیں چاہیے. اب پیغمبر اسلام اس کی طرف مڑے, کیوں نہیں چاہیے؟ کہا یا رسول اللہ لے تو لیتا, لیکن ڈرتا ہوں کہ کہیں یہی مزاج نہ پیدا ہو جائے. جس کی پوری دولت آپ کے ذہن مبارک کو تکلیف پہنچا دے, اس کی آدھی لے کے میں کہہ دوں. تو اب جو ذہن پہ اثر پہنچا, مجھے نہیں لگتا, اور تاریخوں میں ہے بھی نہیں, کہ انہوں نے دوبارہ ایسی کوئی حرکت کی ہوگی. تو حرکت کا علاج حسن اخلاق سے کیا جاتا ہے. خداوند عالم موسیٰ اور ہارون سے کیا کہتا ہے؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا. کس کے ساتھ؟ فرعون. اس سے بڑا خدا کا دشمن کون ہے؟ تو آج آپ کے زمانے میں اگر خدا نخواستہ کسی سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے جس کی آپ کو اصلاح کرنی ہو, تو آپ کو کتنا نرم لہجہ اختیار کرنا چاہیے. فرعون کے لیے خدا کہہ رہا ہے نرم لہجہ اختیار کرنا, شاید وہ ڈر جائے, مطلب کوئی پکا نہیں ہے کہ وہ سن بھی لے تمہاری بات, یعنی شبہ ہے, یقین بھی نہیں ہے, اس کے باوجود تمہیں اپنا لہجہ نرم رکھنا. ہم اور آپ کون ہوتے ہیں سخت لہجے میں کسی کی توہین کر کے اس کی اصلاح کرنے والے؟ اگر آپ کو اپنی کوئی بات منوانی ہے تو حسن اخلاق کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا واقعہ آپ کو یاد ہے؟ انہوں نے کیسے اس کی اصلاح کی؟ ایک انسان نوجوان آیا پیغمبر اسلام کے پاس. دیکھیں اصلاح کیسے کی جاتی ہے, علاج کیسے کیا جاتا ہے. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت چاہیے. اگر رسول اللہ نے اس کو ڈانٹ دیا ہوتا تو میں یہ واقعہ اس وقت نہیں پڑھتا, لیکن آپ نے اس کو نہیں ڈانٹا.
یا رسول اللہ میں سب نماز روزہ حج زکات جو آپ کہیں گے میں سب کروں گا، لیکن مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا ٹھیک میں اجازت دوں گا، لیکن تم کوئی آسمان سے تو نہیں اترے ہو، اگر تمہیں اجازت دوں گا تو سب کو اجازت دوں گا، تو کیا تم پسند کرو گے کہ تمہارے گھر میں بھی اس طرح کا کام ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، اور اس نے پٹیشن وڈرا کی تو پھر دوبارہ نہیں آیا۔ یہ ہوتا ہے ذہنیت کا علاج کرنا۔ پیغمبر اسلام چاہتے تو ناراض ہو جاتے، اور اصحاب میں سے دو چار نے کروٹیں بدلی بھی، یہ کیا تمیز ہے، یہ کون سا طریقہ ہے، یہ کون سا سوال ہے پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں؟ لیکن پیغمبر اسلام نے اس کو جھڑکنے نہیں دیا۔ تو اگر پیغمبر اسلام اپنی زبان میں وہ اثر رکھنے کے باوجود بھی لفظوں کو سلیکٹ کر کے بولتے ہیں، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ کسی کی اصلاح؟ سارا مسئلہ ہمارا ہے، کسی کو ایک بات کوئی پتہ چلی وہ دے کے مار دیتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اصلاح کے بجائے وہ انسان اور اس پہ مضبوطی کے ساتھ جم جاتا ہے۔ جناب میسر سمیت تمار کی زندگی اگر آپ دیکھیں، یہ گنے چنے ان افراد میں سے تھے کہ جن کو مولا کائنات نے علم اور جسم دونوں میں برتری عطا کر رکھی، ورنہ خداوند عالم نے بہت کم مقامات پر وزادہ بسطن فی العلم والجسم، خداوند عالم نے انبیاء کے لیے بلکہ ایک نبی کے لیے استعمال کیا، ہر نبی کو بھی نہیں دیا۔ جناب سمیت تمار اور جناب حبیب بن مظاہر کو علم البلایا والمنایا دے رکھا تھا، یعنی اپنا پاسٹ بھی جان سکتے تھے اور فیوچر بھی جانتے تھے۔ ظاہر ہے درخت کے نیچے جا کر نماز پڑھنا مطلب یہ کہ ان کو پتہ تھا، نہ پتہ تھا بلکہ یقین بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب حبیب بن مظاہر کو بھی یہ علم تھا اور جناب میثم تمار کو بھی۔ یہ تو ہو گیا علم۔ ہمارے ہاں ایک آدمی اگر علم میں زیادہ ہوتا ہے تو اس سے باقی کچھ کام نہیں ہوتا ہے، وہ یہی احسان پبلک کے سر پہ رکھتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی، میں نے اتنی پڑھائی کی ہے، لیکن وہ یہ دونوں افراد مولا کائنات کی ایک خاص قسم کی پولیس ہوتی تھی، فورس ہوتی تھی جو خلیفہ کو پروٹیکٹ کرتی تھی، کمانڈوز ایک طرح سے، اس شرطۃ الخمیس اس کا نام تھا، اس ایلیٹ فورس کا بھی حصہ یہ دونوں تھے۔ یعنی علم میں بھی اتنی آگے کہ علم البلایا والمنایا، جو کہ شاید پوری زندگی کی پریکٹس کے بعد بھی کسی کے پاس نہ آ سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی طاقت میں بھی یہ عالم کہ آپ مولا کائنات کی حفاظت، یعنی خلیفہ وقت کی حفاظت کرنے والی فورس کا حصہ تھے۔ گنے چنے 20-25 افراد اس میں ہوتے تھے۔ تو یعنی اگر ایک انسان اپنے مولا کی یا خداوند عالم کی بارگاہ میں آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے لمٹ اسکائی اور آسمان ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ یہ اتنا ہو گیا اب اس کے آگے بقیہ لوگ سنبھالیں، جی نہیں۔ خصوصاً یہ جو مسلمانوں کے حالات ہیں یہ اور زیادہ محنت کا تقاضا کرتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ آج جو ترقی یافتہ اقوام ہیں وہ اس سے برے حالات میں رہ چکے ہیں، لیکن آخر میں انہوں نے اس سے نجات حاصل کی کیسے؟ بس یہ آخری بات میں عرض کرتا چلو کہ دنیاوی اقوام نے یا یورپینز نے جو ترقی حاصل کی کیسے؟ اپنے مذہب کو مکمل طور پہ کراس لگا کر، اس کے علاوہ کوئی چانس نہیں تھا ان کے پاس۔ آپ کے پاس تو مذہب کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، آپ کو مذہب کو صرف فالو کرنا ہے، نہیں غور فرمانا۔ یعنی انہوں نے، آپ فرینچ جو سیکولرزم ہے اس کو تو آپ دنیا کے کسی ملک میں امپلیمنٹ ہی نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ انڈیا بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، اس لیول کا ہے وہ۔ تو انہوں نے کیا کچھ برداشت کیا اور جا کر ترقی حاصل کی۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں مذہب کو کچھ نہیں، ہمیں صرف اس مذہب کو مان لینا ہے، اور جو کچھ ہمارے معصومین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے صرف اس کے اوپر عمل کرنا، اپنی زبان کو نرم رکھنا ہے۔ اللہ نے بھی کہا ہے، رسول اللہ نے بھی کہا ہے، اور معصومین نے بھی۔ میں نے یہ واقعات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیے کہ دو چیزیں، ایک صلہ رحم اور لوگوں کے ساتھ نیکی، ان دونوں کے ذریعے عمر بڑھتی ہے۔ بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ عمر کیسے بڑھتی ہے؟ عمر ایسے بڑھتی ہے کہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہیں، ساری انرجی آپ کا ذہن کھاتا ہے۔ اگر کاؤنٹ کیا جائے، چونکہ اس کے اوپر کسی کا بس نہیں ہے، ورنہ یہ ڈیڈلیسٹ چیز ہے انسان کے جسم میں کہ جو اس کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے، لیکن چونکہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، ذہنی سوچ کا، فکر کا، اور یہ جو آپ کا چین ہوتا ہے سوچنے کا، کہتے ہیں اس کو 15 سیکنڈ کے اندر اگر توڑ دیا جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ
ملٹیپلائی ہوتا رہتا ہے. تو یہ سب سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے. اس کے لیے کوئی دوا نہیں, اس کے لیے صرف ایک چیز ہے کہ آپ اس کو ٹرین کریں. کس بات پر؟ اسی سیٹسفیکشن پر. اور وہ جیسے ہی آپ اس لیول پر پہنچتے ہیں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی عمر بھی بڑھتی ہے, آپ کے رزق میں بھی برکت آتی ہے, آپ کے گھر میں بھی برکت آتی ہے, آپ کے بات کرنے کے انداز میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے. وہ کیسے ہوگا؟ لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق کے ساتھ پیش آئیں, اور اپنے اہل خانہ میں اگر کسی کے ساتھ ناراضگی ہو جائے تو آپ اس کو حسن خلق کے ذریعے اس سے ڈیل کریں. سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں, اور صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے, ہر قوم جو پست ہوتی ہے اس کے یہاں یہ سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں آٹومیٹکلی. تو ہم اور آپ کو یہ آسمان سے تو نہیں آئے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں صنفان اذا صلح صلح الناس و اذا فسد فسد الناس. دو گروپ ہیں لوگوں میں, جب ان کی اصلاح ہوتی ہے تو تمام لوگوں کی اصلاح ہو جاتی ہے, اور جب یہ فاسد ہوتے ہیں یعنی جب یہ کرپٹ ہوتے ہیں تو تمام لوگ کرپٹ ہو جاتے ہیں. بغیر کسی بریکٹ اور کسی اور زیادہ ایلیبریشن کے پیغمبر اسلام نے ڈائریکٹلی کہا یہ دو گروپ ہیں, اگر یہ فاسد ہو جائیں تو پورا سماج فاسد ہو جاتا ہے, ان کی اصلاح ہو جائے تو پورے سماج کی اصلاح ہو جائے. کون؟ علماء والامراء, علم والے اور دولت والے. اگر کسی سماج میں, اگر آپ ریولوشنز کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو ریولوشن آتا ہے انہی دونوں لوگوں کے خلاف, اور یہی دو افراد سماج کو اپنی جکڑ میں لیے ہوتے ہیں, علم والے علماء اور پیسے والے امراء. لہذا پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جب ان کی اصلاح ہو جائے, لہذا آپ چاہے ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو علم اور دولت دونوں دے رکھی ہو, تو اگر آپ اپنے آپ کو علماء میں شمار کرتے ہیں تب بھی اصلاح کر لیجئے, اور اگر اپنے آپ کو امراء میں شمار کرتے ہیں تب بھی اپنی اصلاح کر لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين الذي بدل خفيات الأمور ودلت عليه على الظهور ثم أمر الناس بالصلاة والسلام على نبيه وآله وقال بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. للنبي وأهل بيته تطهيرا لهم. بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا يعصم بالدين وقائد الغر المحجلين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. اللهم صل على سيدتنا ومولاتنا مطهرة الرسول الملقب بالبتول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. اللهم صل على سيدنا شباب أهل الجنة الحسن والحسين إمامي المسلمين. اللهم صل على علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد أئمة المسلمين. اللهم صل على موسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي أئمة المسلمين. اللهم
صل على علي بن محمد والحسن بن علي الزكي العسكري إمام المسلمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا القائم بعمرك وحجتك على عبادك الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر. اللہ باقزارہ وابیہ وبالہ وغنیہ والسر المستودع فیہا. میرے معبود محمد والے محمد کا واسطہ اس جمعے کے دن کی برکت کے ذریعے ہمارے تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. میرے معبود ہمارے ان اعمال سے ہمارے وقت کے امام کو راضی و خوشنود فرما. میرے معبود ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو برطرف فرما. میرے معبود ہم میں جو حاجت مند ہیں ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما. میرے معبود ہم میں جن تمام افراد کو ان کی پڑھائی لکھائی کالج یا ان کے بزنس میں جو مسائل ہیں ان تمام کو برطرف فرما. میرے معبود ہم تمام کو اپنے وقت کے امام کی خدمت میں دعا کرنے کی توفیقات عنایت فرما. میرے معبود ہم جو بیمار ہیں ان کی بیماری کربلا علیہ السلام کی صدقے میں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. میرے معبود ہم جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما. انہیں جوار ائمہ طاہرین علیہ السلام عنایت فرما. میرے معبود تیری بارگاہ میں اس دن کی برکت سے اور اس دن کی مناسبت سے بہترین دعا ہے فرزند زہرا یوسف زہرا حجت خدا وارث اعظم امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما.